بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے امام عالی مقام نواسۂ رسول لخت جگر فاطمہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کے نور نظر، ہم سب کی آنکھوں کے نور نظر، تمام اہل ایمان کے ایمان اور دل کا قرار، میری مراد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ قابل قدر، قابل فخر لخت جگر ہیں، جن کو نواسۂ رسول ہونے کی شرافت حاصل ہے، جو نواسۂ رسول ہیں اور اہل بیت کے گھرانے سے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے لخت جگر ہیں۔ حضور علیہ السلام بڑی ہی پیار محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا امام حسین امام حسن سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا یہی ثمر تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یزیدیت کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے، اور ایک تاریخ رقم کر کے چلے گئے کہ لوگوں، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، کفار کے سامنے، فسق و فجور کے سامنے کبھی گردن نہ جھکانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کر دینا، لیکن کبھی تاریخ الٹ نہ کر دینا، اس لیے کہ ہر دور میں اہل ایمان کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں۔ کہیں پر انبیاء علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، انبیاء علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انبیاء علیہ السلام ہر قسم کے مصائب، ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کر کے چلے گئے، لیکن وہ اعلان کر گئے، لوگوں، اے کافروں، تمہارا جو گمان ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ اہل حق، اللہ والے، دین والے کبھی کفر کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ یہی کیفیت امام عالی مقام حضرت امام حسین کی تھی کہ ایک طرف یزیدیت کھڑی ہے، ایک طرف ظلم و زیادتی کرنے والے مسلح ہیں، ایک طرف سب کے سب فسق و فجور والے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں، اور امام حسین کو زیر کرنا چاہتے تھے، امام حسین کو سرنگوں کرنا چاہتے تھے، ان کو جھکانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے نہ وہ خود جھکے نہ دوسروں کو جھکنے دیا، شہادت کو سینے سے لگایا، شہادت کو چومتے ہیں، شہادت پیش کر دیتے ہیں، دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، قرآن سنت کے لیے وہ اپنے آپ کو قربان کر گئے، عورتیں، بچے، بوڑھے سب قربان ہو گئے، لیکن وہ ایک ایسی تاریخ رقم کر کے چلے گئے۔ اب تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہر کربل کے بعد دین زندہ ہوتا ہے، ہر کربل کے بعد دین احیا کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت دیکھیے، یزید تلوار اٹھا کے کھڑا ہے، یزید کا حکم ہے، یزید کی فوجیں کھڑی ہیں، فسق و فجور وہ غالب آ چکا ہے، چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، یزید کو اپنا بڑا مان لو، یزید کو اپنا حاکم مانو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اسی طرح بحفاظت صحیح سلامت تمہیں دوبارہ مدینہ چھوڑ کے آ جائیں گے، کسی کو خراج تک نہیں آئے گا۔ لیکن امام حسین جھکے نہیں، دبے نہیں، ڈرے نہیں، اور میدان میں کھڑے رہے، اور کربلا کا میدان اپنے خون سے رنگین کر دیا، نماز کی حالت میں شہادت پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہر کوئی آدمی اس کی موت کی گواہی، اس کی شہادت کی گواہی کوئی نہ کوئی چیز ضرور دے گی۔ امام عالی مقام امام حسین کی شہادت کی گواہی حضور علیہ السلام کے نواسے، وہ ان کی شہادت کی گواہی مسلح دے گا۔ کل قیامت کے دن بہت سے شہداء ایسے ہوں گے، ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، ان کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا،
کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نبی کی مسجد دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا، جیسے عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن پاک قیامت کے دن دے گا، لیکن امام حسین کی شہادت کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شہادت کی گواہی مصلی دے گا۔ تو یہ بہت بڑی شہادت ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہا کریں۔ جب بھی جس وقت بھی ہمیں علماء پکاریں، دین کے لیے بلائیں، ہم اسی طرح سر بکف کھڑے ہونے چاہیے، جس طرح امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر آ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، شہید ہو گئے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی دین کے لیے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، ہم بھی دین کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یزید کو بھی کھڑا کریں گے، یزید کی افواج کو بھی ایک طرف کھڑا کریں گے اور دوسری طرف امام حسین کھڑے ہوں گے اور امام حسین کے ساتھی کھڑے ہوں گے۔ وہاں پر موازنہ ہو جائے گا، امام حسین سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے، امام حسین کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، وہ سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے اور یزید سر جھکائے گا، یزید کا سر جھکا ہوا ہوگا، یزید کی افواج سب کے افواج سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی ضلالت ہے، کتنی بڑی تذلیل تحقیر ہوگی کہ کل میدان محشر کے اندر ان سے اللہ رب العزت اپنے کیے کا حساب لیں گے۔ اور جنہوں نے بھی امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام کو، مردوں عورتوں کو شہید کیا، روایات بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کے ہاتھ شل ہو گئے، کسی کے ٹانگوں میں کیڑے پڑ گئے، کسی کے دماغ کے اندر کیڑے پڑ گئے، کسی کے چہرے سیاہ ہو گئے، اور طرح طرح کے عذابات کے اندر مسلط ہوئے، طرح طرح کے عذابات سے دوچار ہوئے، طرح طرح کے ان کے اوپر آفتیں مصیبتیں آئیں، چہرے اللہ نے ان کے مسخ کر دیے، ان کے اعضاء کو اللہ نے ختم کر دیا، کسی کی ٹانگیں ختم ہو گئی، کسی کے دماغ کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا تھا۔ ان ظالموں نے عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس مجمع کے اندر صحابہ کرام، بوڑھے صحابہ بھی تھے، سفید ریش صحابہ تھے، ان ظالموں نے کسی کی حیا نہ کی، عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، چاہے وہ کفار کے بچے ہوں، کفار کی عورتیں ہوں، اگر جنگ کے دوران بھی اگر وہ سامنے آ جائیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ان کو نہ مارا جائے۔ لیکن یزید ایسا غرور کے اندر تھا، ایسا اس کے اوپر، اس کے دماغ پہ حکومت کا نشہ چھایا ہوا تھا، اس نشے کے اندر آ کے اس نے اتنا بڑا یہ کارنامہ کر کے دکھایا۔ اس ظالم نے امام عالی مقام نواسہ رسول کو شہید کر دیا، کیونکہ حکومت اس کی تھی، اس لیے اس نے حکم کیا تھا، تو اس کی افواج نے یہ کام کیا۔ اگر وہ ان کو منع کرتا، قطعاً یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ محترم دوستو، یہ شہادت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جن کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا کر دی، وہ کل قیامت کے دن یہ شہادت شہیدوں کے امام ہوں گے۔ شہادت ان کے اوپر ناز کرتی ہے کہ شہادت ہو تو امام حسین جیسی ہو، کہ مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے دوران کو شہید کیا جاتا ہے، نماز نہ چھوڑی، اپنی زندگی چھوڑ دی، نماز کی پرواہ کی، نماز کا خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تو امام حسین نماز کے اندر ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نماز کے اندر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں، قربانیوں کا ذکر کیا کریں، قربانی کو یاد تازہ کیا کریں، اور اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیں، دین کی بات سنائیں، تاکہ ان کے اندر بھی یہی جرت، یہی ہمت، یہی استقامت پیدا ہو جو امام حسین کے اندر تھی۔ بہت سے لوگ تو آج ان کی شہادت کے بارے میں عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ امام حسین بغاوت کر کے آئے تھے۔ نعوذ باللہ، جو باغی کی سزا ہے وہ امام حسین کو سزا ملی۔ یہ کون کہتا ہے؟ جاوید غامدی، ملعون انسان،
فاسق فاجر انسان، میں اس آدمی کے، اس شخص کے، اس کو عالم تو کیا میں ایک انسان کہنا بھی پسند نہیں کرتا، جس نے اتنی بڑی تاریخ کو جھٹلا دیا اور ان کو باغی کہہ دیا کہ امام حسین بغاوت کر کے آئے تھے، امام حسین کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا، امام حسین پر ان کے ساتھیوں نے نعوذ باللہ حملہ کیا تھا۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے، کیسے ان کی تاریخ کو غلط کہہ رہا ہے، کیسے یہ مغربیت کا ساتھ دے رہے ہیں، کیسے وہ مرزائیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں ایسے لفظوں سے بچنا چاہیے، ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے فاسق فاجر علماء سے ہماری حفاظت فرمائے جو دین کی تشریح غلط کر رہے ہیں، جو نواسع رسول کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے اوپر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔